خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ. ظاہری بات ہے ہم نے 26ویں آئینی ترمیم پہ ہی بات کرنی ہے جو کہ منظور ہو چکی ہے. تو اس ترمیم کی منظوری کے لیے اجلاس اتوار کی رات کو شروع ہوا اور پھر پیر کی صبح ختم ہوا. سوال یہ ہے، ہر بندہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اتوار کو اجلاس بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سارا کام پیر کی صبح کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، یہ ایسی مثالیں جو ہے نا میرے جو پارلیمنٹری کیریئر ہے اس میں بہت دفعہ آئی ہیں کہ رات دیر تک جو ہے وہ اجلاس جاری رہے. اور صرف یہی نہیں، یہ میں آپ کو بہت سی مثالیں میرے فون میں محفوظ ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ سوال پوچھا جانا ہے، جو انڈیا میں بھی برطانیہ میں بھی بعض اوقات کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں ڈیڈ لائن جو ہے نا آپ نے کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لائن یا لیگل ڈیڈ لائن جو ہے آپ نے اس کو کور کرنا ہوتا ہے. اس صورت میں جو ہے کنٹینیوسلی آپ کے سامنے پچھلے کئی روز سے بلکہ ہفتوں سے نیگوشیشنز جو ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں میں، جس میں JUI، PMLN، PTI، پیپلز پارٹی، ان سب میں نیگوشیشنز ہو رہی تھیں. اور وہ ساری رات چلتی تھی نیگوشیشن، صبح تک آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کی وجہ سے یہ ایک کل یا پرسوں آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی اس پہ موڑ پہ آ گئیں ساری نیگوشیشن، جہاں پہ ساری پارٹیز نے جو سرکار کے ساتھ جو تھیں انہوں نے فیل کیا کہ یہ ہم ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گئے ہیں اور آج یہ اس کو لپیٹ لینا چاہیے بجائے 26ویں آئینی ترمیم کا 25 اکتوبر سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، 25 اکتوبر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی دن باقی ہیں، ابھی تو 4-5 دن باقی ہیں. لیکن دیکھیں نا کہ اب آپ نے اگر وہ ترمیم جو ہے وہ منڈے کی صبح کو منظور کی تو آج ہی سینٹ اور قومی اسمبلی سے نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے ہیں، اور وہ جو نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو کمیٹی بننی ہے اس کے لیے نام بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. اور ظاہری بات ہے وہ کام اب قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کریں گے نا. نہیں، یہ دیکھیں یہ آپ جو جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ضرور کنسیڈریشن، میں اس کو رول آؤٹ نہیں کروں گا، ٹھیک نہیں لگے گا کیونکہ اس کو وہ کنسیڈریشن تھی. لیکن مین جو کنسیڈریشن یہ تھی کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت دفعہ آپ نے میڈیا میں چلایا، سارے میڈیا نے چلایا کہ جی طے پہ آ گئے ہیں، معاملہ طے پہ آ گئے ہیں، لیکن نہیں طے پائے اور پھر ایک نئی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو جاتی تھی. تو اس سے بھی اس کو بھی اوائڈ کرنے کے لیے کہ ایک تمام JUI، PMLN اور PTI اور یہ سارے جو ہے اپنی اپنی کوششیں کر کے ایک ایسے مرحلے میں یا موڑ پہ پہنچے تھے جہاں پہ مزید اس کا رسک نہیں لیا جا سکتا تھا کہ اگلے 2-3 دن جو ہے انتظار کیا جائے اور ایکسپوز کیا جائے، پھر کوئی جو ہے پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو جائے، نیگوشیشن جو ہے پھر تعطل کا شکار ہو جائے. اچھا خواجہ صاحب، کچھ ہمارے PTI کے دوست جو ہیں وہ ادھر بیٹھ کے ہمارے ساتھ کہتے تھے لکھ لیں 30 اکتوبر تک یہ حکومت نہیں رہے گی. آپ بھی کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں جی 25 اکتوبر کے بعد پھر آپ نہیں رہیں گے. میں اس کی جو آپ نے سوال کیا، میں اپنے PTI والے کیوں کہتے تھے یہ وہ اس کا جواب وہ دیں گے. دیکھیں، یہ اسپیکولیشن جو ہے مینلی عدلیہ کی طرف سے آئی ہے. اچھا، یہ میری اسپیکولیشن نہیں تھی، عدلیہ کی ہے. یہ عدلیہ کی اسپیکولیشن تھی کہ آپ 25 اکتوبر کو گزرنے دیں تو ویل ٹیک کیئر آف دس گورنمنٹ. اچھا، آپ میری بات سمجھ گئے ہیں نا؟ جی آپ کے پاس کوئی رپورٹ آئی ہو؟ نہیں، ویسے ہی لوگ اب ہمارے معاشرے میں جو اشرافی ہے وہ اتنی کیئرفل نہیں اب رہی. اچھا، آپ کو یاد ہے جس زمانے میں 90 کی دہائی میں ہم بڑے کیئرفل ہوتے تھے، اب کوئی کیئرفل نہیں رہتا. لوگ چیزیں جو ہے اتنی ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہیں. یہ خبر آپ تک پہنچ گئی؟ خبر یہ کوئی خبر نہیں تھی، یہ ریمارکس جو ریپیٹڈلی دیے جا رہے تھے. اچھا، بعض حضرات کی وجہ سے، قابل احترام حضرات ہیں کہ پنجی آن دیو تو پھر نبڑ نے یعنی کہ وہ پنجابی میں کہتے تھے یہ نا؟ نہیں، میں منو پنجابی دی کمپلشن ہے کہ میں انہیں بولے بغیر رہ نہیں سکتا. اچھا، تسی بھی صحیح سمجھ رہے ہو تو سنن والے بھی صحیح سمجھ رہے ہیں نا میں کی کہہ رہا ہوں پنجابی دے. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ نے شروع میں جو سوال کیا ہے وہ فیکٹر تھا، یہ 25 والا فیکٹر بھی تھا، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ
نیگوشیشن اگر کسی مرحلے پہ جو ہے طے پا گئی ہیں تو دوبارہ جو ہے چیپٹر نہ اوپن ہو جائے. تو اس کے لیے اب منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن رہے؟ نہیں, ایسی کوئی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. تین بندوں میں سے اپوائنٹ ہونا ہے. تو وہ ہی از ون آف دا 3 سینئر بالکل, وہ بھی جو کمیٹی بنے گی اس کمیٹی میں ہو سکتا ہے کہ اکثریت ان کے حق میں فیصلہ دے دے. یہ بالکل پاسبل ہے جی. تینوں کے جو حضرات ہیں, منصور صاحب ہیں یا فریدی صاحب ہیں اور منیف صاحب ہیں, ان تینوں میں سے کوئی بھی اپوائنٹ ہو سکتا ہے. ایک تاثر ہے کہ حکومت کا امیدوار جو ہے وہ یحییٰ فریدی ہے. نہیں, میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے آپ کا تاثر جو ہے نا وہ اخباروں میں خبریں ہیں. نہیں, خبریں تو اچھا چھوڑو. یہ جو خبریں فیڈ کرتے ہیں, میرا مطلب ہے کہ اٹس اوپن. چلیں اچھی بات ہے. بالکل اس وقت میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ, سیاسی بیان نہیں دے رہا, پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی حتمی کوئی فیصلہ نہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب جو 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے, اب اس کا کریڈٹ بہت سے لوگ بلاول صاحب کو دے رہے ہیں. بلاول صاحب کہتے ہیں نہیں, یہ کریڈٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جاتا ہے. شہباز شریف صاحب کا کیا کریڈٹ ہے اس میں؟ دیکھیں, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, اس کو اگر کریڈٹ جو ہے وہ سپروائز کر رہے تھے. نہیں, وہ مانیٹر تو وہی ہے نا. نہیں, کیونکہ ابتدا میں شہباز شریف صاحب خود چل کے گئے, نواز شریف صاحب چل کے گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس, تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بات نہیں بن رہی. پھر بلاول صاحب نے جب آنا جانا شروع کیا تو معاملہ ٹھیک ہوا. بلاول صاحب نوجوان ہیں, نئی ہے جو ہماری نسل تو اب تھوڑی سی زنگلود ہو گئی ہوئی ہے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ان کا بہت بڑا رول ہے سارے کرائسس کو جو ہے ریزالو کرنے میں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں مولانا کا بھی بہت بڑا رول ہے. شہباز شریف اور میاں نواز شریف نے بھی اپنا حصہ پورا ڈالا ہے. تو میں یہ بلاول صاحب کو اس بات کا ایک کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے جتنی محنت کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ اس پولیٹیکل جو آپ نے پہلا جو سوال کیا ہے اس کو جوڑا ہے, اور اس میں باقی صاحب نے بھی حصہ ڈالا, تو اس کو دوبارہ کھلنے سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ یہ سیشن جو ہے وہ ویکینڈ پہ جاری رہتا. اچھا, اب خواجہ صاحب اس میں زیادہ تر لوگ تو بلاول صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ ہی کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جنہوں نے اس ترمیم کو بڑا ملیٹنٹلی سپورٹ کیا, وہ کچھ اور طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے میں نے کہا آپ سے پوچھ لیتے ہیں. ذرا بتائیں جی, شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کے علاوہ اور کس کس کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے؟ تاریخی دن ہے, یہ 26ویں ترمیم ہوئی ہے. یہ خالی ایک ترمیم نہیں بلکہ یہ قومی یکجہتی اور اتفاق رائے کی ایک شاندار مثال قائم ہوئی. یہ ایک ہسٹوریکل ترمیم ہے جس کا میں بھی حصہ ہوں. نارمل وکٹری نہیں, یہ والی وکٹری نہیں ہے, یہ والی وکٹری, ٹھیک ہے. تو جب یہ والی وکٹری ہے تو یہ بہت زبردست وکٹری ہے. پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ باپ کا باپ بننے کی اب تو کوئی اگلے 65 سال تک کوشش نہیں کرے گا. کون جیتا؟ سکندر, باپ کا باپ. باپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ باپ کے بغیر یہ کام ہی نہیں ہو سکتا تھا. چلیں, بلاول صاحب تو باپ جو پارٹی کو کہہ رہے ہیں, لیکن فیصل واڈا صاحب کون سے باپ کے باپ کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں اگر ان کے باپ کے اوپر جو ہے وہ ذرا گریز کروں کمنٹ کرنے کے لیے تو مجھے معاف کر دیجیے. ٹھیک ہے, میں بھی بالکل اصرار نہیں کرتا لیکن یہ جو ہے پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں. یہ میں جو بلاول نے جو کچھ کہا ہے وہ ڈیفینیٹلی, کیونکہ پارٹیز کے نام لے رہے تھے نا, تو اس میں پروبیبلی وہ مس کر گئے تھے نام, تو کسی نے پیچھے سے پرومپٹ کیا تو وضو میں نہیں ہو گیا وہ جو ہے. اچھا خواجہ صاحب, اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ آپ کے ماضی میں بڑے آپ کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں, آپ کی پارٹی کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ. اس دفعہ کل وہ آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے اور سینٹ کی گیلری میں آ کے بیٹھے, ان کو وہاں سے نکال دیا گیا, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں. 26ویں آئینی ترامیم جو پاس کی گئی, ہمارے جو سینیٹرز تھے ان پر دباؤ ڈالا گیا, ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا, سینیٹروں کو خود اغوا کیا گیا. خاتون سینیٹر کو سب کے کیمروں کے سامنے جب سینٹ کے فلور پر لایا گیا اس کے آنسو ٹپک رہے تھے. کیا بلوچستان کی خواتین کی کوئی عزت نہیں, جن کو آپ لوگوں نے بھیڑ بکریاں سمجھ کر آپ ان کو گھسیٹتے ہوئے ایوان میں لاتے ہیں, ان سے ووٹ دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئینی ترامیم.
تو خواجہ صاحب یہ اختر مینگل صاحب کا جو الزام ہے اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں مینگل صاحب میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے، ان کے بزرگوں کا بھی احترام کیا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں خصوصاً بلوچستان کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے، ان کے بزرگوں کا بھی اور اختر مینگل صاحب کا بھی۔ آپ کو یاد ہوگا ان کی قربانیاں بھی ہیں 70 کی دہائی میں جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب پارٹی کے لوگ جو ہے آپ کے کنٹرول میں نہ رہیں اور خصوصاً وہ آپ کی پارٹی میں ان کا وجود جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعلق یا پارٹی کے ساتھ تعلق جو ہے اس کی جو پرائمری حیثیت نہ ہو، سیکنڈری حیثیت ہو، تو پھر میرا خیال ہے یہ گلہ گزاری بنتی نہیں ہے۔ میں ذرا تھوڑی سی سیاسی لینگویج استعمال کر رہا ہوں، بلنٹلی نہیں کہہ رہا، لیکن گلہ گزاری بنتی نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں تھے، شروع دن سے جو ہے وہ ان کے پارٹی کے لوگ جو تھے وہ ان کے کہنے پہ ووٹ نہیں دے رہے تھے، کیونکہ ان کی جو افیلیشنز جو تھیں پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ باوجود وہ بہتر جانتے ہوں گے، جس طرح اختر مینگل صاحب محترم جو ہیں وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس طرح بات نہیں ہے۔